میرے آقا اپنے صحابہ کے درمیان کنیز اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے فاطمہ الزہرا سے آ کر کہا کہ جائیے حضور کے پاس جائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کنیز اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں، جائیے آپ بھی ان سے کچھ لے کر آئیے تاکہ آپ کے کام میں ہاتھ بٹانے میں وہ کام آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے گئی ہیں اور جانے کے بعد مصطفیٰ کو سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد عریضہ پیش کیا ہے، حضور ابا جان آپ صحابہ کے درمیان کنیز اور غلام تقسیم فرما رہے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک کنیز مجھ کو بھی عطا کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ حسن اور حسین کی پرورش بھی مجھ کو ہی کرنا پڑتی ہے، گھر کا اتنا سامان اور اتنا کام ہے سب مجھ ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ ابا حضور میرے ہاتھوں کو دیکھیے، یہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے چھالے پڑ گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں برستی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور کہا فاطمہ الزہرا میں کنیز اور غلام سے بہتر آپ کو ایک اور وظیفہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چکی بھی آپ ہی کو پیسنی ہے، حسن اور حسین کی پرورش بھی آپ ہی کو کرنی ہے، گھر کا سارا کام آپ ہی کو کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیے گا اور 33 بار الحمدللہ پڑھیے گا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیے گا، یہ کنیز اور غلام سے بہتر ہے، اللہ اس پہ ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کو لے کر فاطمہ الزہرا اپنے در پہ آ گئی ہیں، علی کو پوری بات بتائی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی سے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ہے یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی پورا دن محنت کرتے ہیں، محنت و مشقت کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اتنا ضروریات میں بھی آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ایک چرخہ لا کے دیجئے گا تاکہ میں اس سے کچھ کاٹوں اور کچھ آپ کی مدد کروں، کچھ آپ کا کام میں ہاتھ بڑھاؤں۔ حضرت مولا علی نے اتنا کہا کہ آپ کو وقت ہی کہاں ملتا ہے کہ میں چرخہ لا کے دوں اور آپ اس سے کاٹتے رہیں۔ کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں وقت نکال لوں گی۔ مولا علی نے چرخہ لا کے دیا ہے، 6-7 دن اس پر محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد جو سامان حضرت فاطمہ الزہرا نے تیار کیا ہے، مولا علی کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد کہا ہے جائیے سامان کو لے کر جائیے اور مارکیٹ کے اندر بیچ کر آئیے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ محنت کیا ہوا چرخے پہ سامان جو تیار کیا تھا اس کو لے کر جاتے ہیں اور جانے کے اندر مارکیٹ کے اندر پہنچے ہیں، وہ سارا محنت و مشقت کے ساتھ جو کام کیا تھا چرخے پر بیٹھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 6 دینار میں حضرت علی بیچ کر مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے گھر کے سامان کی ایک لسٹ دی ہے اور وہ 6 دینار بھی دیے ہیں اور کہا ہے ان 6 دیناروں کو لے کر جائیے، گھر کے سامان کی میں نے ایک لسٹ بنا دی ہے، یہ سارا سامان مارکیٹ کے اندر سے خرید کے لائیے۔ مولا علی اس کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے ایک مانگنے والا مل جاتا ہے اور کہا علی آپ جانتے ہو مجھ پر بڑا قرض ہے، اگر آج میں نے اپنے قرضدار کو قرض نہ دیا تو وہ مجھے گرفتار کر لے گا۔ حضرت علی کے پیروں کو پکڑا ہے اور رو رہا ہے۔ مولا علی کو اس پر ترس آ جاتا ہے، کہتے ہیں بتا تیری ضرورت کیا ہے؟ کہ میری ضرورت یہ ہے کہ میں بڑا قرضدار ہوں اور آج اس نے مجھے لاسٹ ڈیٹ دے دی ہے، اگر میں نے آج اس کے پیسے نہ دیے تو مجھ کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دے گا۔ مولا علی نے کہا بتا تیری ضرورت کتنے میں پوری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ 6 دینار مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ مولا علی نے وہ 6 دینار جیب سے نکال کر جو فاطمہ الزہرا نے گھر کا سامان لانے کے لیے مولا علی کو دیے تھے اس مانگنے والے کو دے دیے اور دینے کے بعد حضرت علی چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک راستہ ملتا ہے، ایک گلی سے مڑتے ہیں، ایک انسان ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں خوبصورت گھوڑا ہے، اچھا تر و تازہ دیکھنے میں لگتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے علی میرا گھوڑا خریدنا چاہتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے خریدوں؟ اس نے کہا کہ پکڑیے، پیسے بعد میں مل جائیں گے، میں نے آپ کو یہ گھوڑا جو ہے 100 دینار میں بیچ دیا ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں جب مجھ کو لوٹا دینا۔ مولا علی اس گھوڑے کو لے کر چلے ہیں، راستے کے دوسرے کنارے پر جیسے پہنچے ہیں ایک انسان پھر مل جاتا ہے اور کہتا ہے علی اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہو؟ مولا علی نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، دیکھتے جائیے
جائیے گا حضرت علی کی سیرت کو اور فکر فاطمہ کو اور فکر حسین کو، جن کا گھرانہ ایسا ہو اللہ ان کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ حضرت علی نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ مولا علی نے کہا جتنے آپ کو اچھا لگے اتنے دے دو۔ حضرت علی نے اس گھوڑے کی لگام کو اس دوسرے انسان کو دے دیا ہے۔ وہ انسان رستے میں جا کر اس کو چلا کر دیکھتا ہے، اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جب اچھا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اے علی میں اس گھوڑے کے 160 دینار آپ کو دوں گا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دیجئے گا۔ وہ 160 دینار اس نے مولا علی کو دے دیے اور حضرت علی نے وہ گھوڑا دے دیا۔ اب آگے چلنے لگتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے اے اللہ تو نے 100 روپے کا تو یہ میں نے خریدا ہے اور ابھی اس کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں، 160 دینار تو نے مجھ کو عطا کر دیے ہیں۔ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ جس کے دینار مجھ پر 100 ادھار ہیں وہ پہلا مالک مجھ کو مل جائے تاکہ میں اس کے 100 دینار دے دوں۔ جب آگے بڑھے ہیں تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ حضرت علی نے اس کو 100 دینار دے دیے اور 60 دینار لے کر مارکیٹ کے اندر گئے ہیں۔ جو فاطمہ الزہرا نے گھر کے سامان کی لسٹ دی ہے، 6 دینار کے اندر اس کو جو ہے خرید لیا ہے اور 56 دینار رکھ کر گھر آ گئے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو سامان دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سامان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد 56 دینار جو ہے 56 دینار پھر حضرت علی نے فاطمہ کو دیے۔ کہا فاطمہ نے کہنے لگی اے میرے سرتاج میں یہ چاہتی ہوں، میں نے تو آپ کو 6 دینار دیے تھے، یہ 56 دینار آپ کے پاس کہاں سے آ گئے ہیں؟ حضرت علی نے یہ پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ہوا تھا، مانگنے والا مل گیا تھا، میں نے اس مانگنے والے کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فاطمہ الزہرا نے کہا جائیے میرے دونوں شہزادوں کو لے کر جائیے، یہ 56 دینار میں اس وقت رکھوں گی جب میرے بابا اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جائیے اور جانے کے بعد ان سے پوچھئے گا، ان کو بتائیے گا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ درپیش آیا ہے، اب ان 56 دینار کا کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اٹھے ہیں، حسین کے ہاتھ کو پکڑا ہے، حسن کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی نظر پڑ جاتی ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ ابھی حضرت علی نے مصطفیٰ سے کچھ نہیں کہا ہے، میرے مصطفیٰ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں علی تم نے دیکھا ہماری بیٹی کے 6 دینار کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو گیا اور کتنا ملا ہے۔